الحمدللہ فیصل آباد سے لاہور ختم نبوت کے عظیم چوکیدار ناموس رسالت کے پہرے دار حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا تو کافی ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک بیک وقت ایک اچھی چیز دیکھی اور ایک بری چیز دیکھی۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اچھی چیز یہ دیکھی کہ جب صبح صبح ہم وہاں پر پہنچے، سردی تھی، ٹھنڈ تھی، تو کسی نیک بخت، نیک اور سعادت مند انسان نے، جس کا کھوکھا تھا، چائے بیچنے والا اس کے پاس جو ہے سیٹ اپ تھا، اس نے جو ہے تمام آنے والے مہمانوں کے لیے چائے کا مفت انتظام کر رکھا تھا۔ یعنی وہ چائے بناتا جا رہا تھا اور مفت چائے بانٹتا جا رہا تھا، اور ایک بندہ کھڑا کیا ہوا تھا جو صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ بھئی چائے پی لیں، چائے پی لیں، لنگر سرکار پہ آئیں، یعنی یہاں پر آپ مہمان آئے ہوئے ہیں رضوی صاحب کے جنازے پر، صبح ٹھنڈ کا موقع ہے تو گرم گرم چائے پیتے جائیں۔ 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چائے تقسیم کر رہے تھے۔ یہ تو اچھی بات تھی۔ بری بات کیا تھی کہ وہ چائے تو آنے والے مہمانان گرامی کے لیے انہوں نے مفت تقسیم کر رکھی تھی اور کر رہے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے آس پاس کے جو دکاندار ہیں، وہاں پر رہنے والے بسنے والے ہیں، وہ بھی اس نیکی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے ہماری پاکستانی قوم کا کہ یار آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ دور دراز سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے نیکی کا کام کر رہے، انہیں چائے مہیا کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں یہاں پر، آپ کے مکان یہاں پر، آپ کے گھر یہاں پر، تو آپ بھی وہی چائے جو مفت آپ کو مل رہی ہے، جو لوگوں کے لیے مفت انتظام کیا گیا تھا، آپ اسی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی کمینی حرکات اور منگتوں والی حرکات، اور آپ بتائیں کہ یہ جو 25 روپے کی آپ نے اس دن چائے پی ہوگی، وہاں کے جو دکاندار ہیں کہ جن کے لیے تو جائز بھی نہیں تھی یہ چائے، انہوں نے تو اس جنازے میں آنے والے جو مہمانان عزام تھے ان کے لیے اس چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو اس چائے پینے سے کیا آپ بڑے ہو گئے؟ کیا آپ کی 25 روپے کی بچت ہوگی؟ یقین جانیں کہ آپ کی 25 روپے کی بچت نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی کمینگی کا اظہار ہوا۔ آپ کی جو فطرت کی ایک غلاظت تھی، کثافت تھی، اس کا اظہار ہوا کہ ہم کتنے نکمے ترین لوگ ہیں کہ یوں جو کسی کا حق ہوتا ہے اس حق کے اوپر بھی ہم ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں حکمرانوں کو، یہ کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ بھی تو لوٹ مار ہے، یہ کیا کوئی ثواب کا اور سعادت مندی کا کام ہے؟ حق کسی کا تھا اور حق جو ہے کسی کا آپ غصب کر رہے تھے۔ وہ جو آپ نے چائے کے کپ پیے، بلکہ میں نے تو بعض دکانداروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں، ایک دکاندار کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، یعنی ایک کپ پیوں گا اس کے بعد پھر دوسرا پیوں گا۔ یہ جو آپ نے 2 کپ جو ہیں اٹھائے ہوئے تھے، یہ کسی مسلمان کا حق نہیں تھا؟ جنازے میں آنے والے جو مہمان تھے یہ ان کا حق نہیں تھا؟ تو آپ نہیں کرپشن کر رہے کیا؟ یہ جو چائے کا کپ ہے جو آپ نے کسی کا لیا تھا جو کہ کسی اور کا حق تھا، کیا اس کو کرپشن نہیں کہتے؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کیا یہ نیکی کا کام ہے؟ تو میں جہاں پر نیکی دیکھی میں نے اس کو بھی بیان کیا، برائی دیکھی میں اس کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو سبق اس سے حاصل کیجئے کہ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو ان مواقع پر دل کھول کر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مسافروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسافروں کو جو ہے ان کی سہولیات کا خیال رکھا جائے، ان کی جو ہے رسپیکٹ اور عزت احترام انہیں دی جائے، ساری ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں ایک مصرف مسافروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اتنی اسلام کے اندر جو ہے مسافروں کے لیے اللہ پاک کی ذات نے عزت و تکریم سے نوازا اور ان کے حقوق جو ہیں دلوائے ہیں، اور ہم مسافروں کے حق جو ہیں غصب کر رہے ہیں۔ ایک چائے کے اوپر ہم اپنا ایمان بیچ گئے، اپنی جو ہے اسلام کا جو ایک وصف تھا جو کہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ہم اس کو ایک چائے کے کپ پر بیچ گئے۔ تو اس لیے خدا را ایسی کمینی حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی غلاظت اور کثافت والی جو فطرت ہماری بن چکی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فطرت کو فطرت سلیمہ بنائیں۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی کے حق کے اوپر ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، چاہے وہ چھوٹا حق ہو، چاہے وہ بڑا حق ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ککھ دی چوری تے لکھ دی چوری، چوری چوری ہے، چاہے وہ ککھ کی ہو چاہے وہ لکھ کی ہو۔ تو اس لیے میں آپ کو اس حوالے سے سبق دینا چاہوں گا کہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، پورے ملک میں ہوتا ہے، ہم آس پاس میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہوتی جہاں پر غریبوں کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے تو آس پاس والے دکانوں والے جو ہیں وہ بھی اس سے خوب لطف اٹھاتے ہیں، اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں اور ایک ایک دن کا جو ہے لاکھ لاکھ کمانے والے ہوتے ہیں۔ تو
تو وہ بھی اس لنگر مصطفی سے اور فری کا جو کھانا ہوتا ہے جو کہ غریبوں کا حق ہوتا ہے اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کو قیامت کے دن اس ناجائز اپنے پیٹ میں ڈالے ہوئے مال و اسباب کا، کھانے کا، لقمے کا اپنے رب کو جواب دینا ہوگا، اور جن کا حق ہے ان کا ہاتھ جو ہے آپ کے گریبان تک پہنچے گا۔